علی کیسے آئے؟ چپ. فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ اچھی. تو ہم نے کہا انشاءاللہ. پہلے ایک حدیث سن. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے قدم اٹھایا. اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے. کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا. حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تجھے ضرور دیں گے. تو ان کو بھیج کر نہ خود باہر سارے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے. تو اب پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہا بس کچھ نہیں کہا. کہا کچھ تو کہا. کہا انشاءاللہ کہا. تو کہا تو بس ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں؟ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے. اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دو. اس لیے نہیں ہاں کی وہاں. ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو کوئی پوشیندہ ہے. ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے. جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو. شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں. اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے. او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے.